مہدویہ 50 سالہ تاریخ میں اپنا ایک منفرد مقام بنا چکا ہے۔ مہمان مقرر حضرت مولانا سید الہداد محمودی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے اس گولڈن جوبلی تقریب میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مہمانان خصوصی حضرت مولانا سید مطیع اللہ ذاکر منوری صاحب، حضرت سید محمود شہاب الدین کاشف میاں صاحب، حضرت سید مصطفیٰ مبارک عبداللہ صاحب، جناب سرور علی خان صاحب اور جناب مقتدر امیر علی خان صاحب کا اپنی مصروفیات کے باوجود ادارے کی دعوت قبول کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مقررین حضرت سید مسعود حسین مجتہدی صاحب، حضرت مولانا سید نفیس اطہر خدمیری صاحب، جناب سید اسماعیل زبی صاحب اور تمام شعراء کرام، جناب سید سمیع اللہ سمیع صاحب سمیع، جناب سید رضا منظور صاحب رضا، جناب سید حسین بخاری صاحب سعید، جناب شبیر علی خان صاحب شبیر اور حافظ سید عبدالعزیز صاحب احسن، اور خالی جناب سید نظام الدین اشرفی اور سید عبدالشکر صاحب شاداب کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ حضرات اپنے علم و عرفان سے سامعین کے دلوں میں عشق و وارفتگی کے جذبے کو پروان چڑھائیں گے۔ آپ تمام کی جانب سے تنظیم مہدویہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آخر میں آپ کے بیچ زیادہ دیر حائل نہ ہونا نہیں چاہتا، لہذا پھر ایک بار ادارے تنظیم مہدویہ کا تمام مرشدین کرام، فقراء اعظام اور دانشوران قوم، شعراء کرام، مہمان خصوصی، بالخصوص آپ تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہوئے تنظیم مہدویہ کو ان کے راستے سے ہی حق راستہ ملا، پھر ہوتے ہوتے یاد نہیں کیا سے کیا ملا۔ اللہ کا کرم بھی کیسا ہے کیا کہے، مہدی ملے رسول ملے اور خدا ملا۔ یہ خوش نصیبی اپنی ہے شاداب واقعی، مہدی سے سیدھا راستہ سرکار کا ملا۔ مولانا حضرت سید نفیس اطہر خدمیری صاحب اہل اطلاع سے ادب التماس کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہم سب کو مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی الخاتمین الکریمین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبي من النفاق۔ وقال میرا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام دست بکار دل بیار۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری خدائی اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے، اور آپ کی تمام ذریات پر۔ شہ نشین پر تشریف فرما ذی احترام مرشدین اکرام، ادارے تنظیم مہدویہ کے تمام اراکین، بزرگان ملت، مفکران دین، دانشوران قوم، نوجوانان قوم مہدویہ اور اس جہاں موجود جتنے اسکالر، فلاسفر،
प्रोफेसर, उलमा, फजला, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाज़रीन इकरामी, इससे पहले कि अपने मौजू का ये फ़कीर आगाज़ करे, एक दो जुमले इदारे तंजीम महदविया से अपने ताल्लुक़ को पेश करने की कोशिश करता हूँ कि आज इस जश्न 50 साला पर इस हकीर फ़कीर महदवी को ये जो मौका इनायत किया गया है और फ़कीर को मौज़ूआत की, अनावीन की जो फहरिस्त बताई गई, आली जनाब हज़रत मक़सूद अली ख़ान साहब ने तत्हीर क़ल्ब का उन्वान फ़कीर के लिए चुना कि हज़रत आप इस पर खिताब कीजिए। तो मुझे ये बात कहते हुए बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि आज से 10 साल पहले 2013 में इस फ़कीर ने इदारे तंजीम महदविया के तहत माहनामे नूरे विलायत में अपना पहला मजमून दिया था। वो मौजू था तहारत। और आज 10 साल बाद इस 50 साला मजलिस में उसी तहारत को, उसी ज़ाहिरी तहारत से बातिनी तहारत की तरफ तत्हीर क़ल्ब का मौजू लेकर आप तमाम के सामने हाजिर हुआ हूं। हाज़रीन गिरामी, इस फ़कीर की जिस तरीके से कौम महदविया के कई एक मुर्शिदीन इकराम ने पुश्त पनाही की है, मुरब्बी रहे हैं, इसी तरीके से आली जनाब हज़रत मक़सूद अली ख़ान साहब क़िबला सहर दामत फ़यूज़ुहुम, उन्होंने भी इस फ़कीर की पुश्त पनाही में कोई कमी नहीं छोड़ी। कलम हो कि तकरीर हो, किताबत हो, उन्होंने हर वक्त इस फ़कीर को सहारा दिया और हमेशा पुश्त पनाही की है। क़ब्लस पेशरो कुछ मुक़र्रिरीन ने अपने अपने ईमान का इजहार किया, कहा कि बहुत सारे जसारत कर रहे हैं, कौम महदविया के खिलाफ में कार्रवाई कर रहे हैं। तो फ़कीर एक जुमला कहता है, इख्तिलाफ से ही दीन जिंदा रहता है। अगर लोग हमसे इख्तिलाफ करना छोड़ दें, हमसे लड़ना छोड़ दें, अगर सब के सब मुआफिक हो जाएं, तो धीरे धीरे हम रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे। जब तक लड़ते रहेंगे, इख्तिलाफात चलते रहेंगे, हमारा ईमान का जोश भी बढ़ता रहेगा। इख्तिलाफ से दीन जिंदा रहता है। एक बात है, आप गार्डन में, चमन में छोटी छोटी घास देखते हैं, हर कुछ दिन के बाद उस घास को काटा जाता है, बड़ी हो जाती है, काटा जाता है, लेकिन वो फिर बढ़ते रहती है। हम भी कटने वाले हैं, हम भी कटने वाले हैं, गिरने वाले, उजड़ने वाले नहीं। अल्लाह ने हमको सर दिया है, नामे मेहदी पर, नामे खुदा पर हम कटा देंगे, लेकिन अपने आप को और अपने ईमान को गिराने वालों में से नहीं। बहरहाल फ़कीर का मौजू है तत्हीर क़ल्ब। अल्हम्दुलिल्लाह, दीन इस्लाम में ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं, अगर हम उन चीजों पर गौर करने लगे तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह में खो जाएं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे पास, हमारे सीनों में एक दिल दिया है। अगर हम उस दिल की तरफ तवज्जो करते हैं तो वो दिल हमारे लिए बड़ा ही नायाब तोहफा है, अल्लाह ताला की तरफ से अता किया हुआ। मिसाल उसकी यूं है, दिल का मुकाम यूं है कि अगर हमारा जिस्म एक मशीन है तो उस मशीन को चलाने वाला ईंधन, उस मशीन को चलाने वाला इंजन दिल होता है। जब तक इंजन चलता है, मशीन भी चलती रहती है। ये दिल का मुकाम है। इसी तरीके से अगर टेक्नोलॉजी की रूह से देखा जाए तो जिस्म एक हार्डवेयर है,
اور دل اس کا سافٹ ویئر ہے. وہ ہارڈ ویئر بیکار ہے جس میں سافٹ ویئر اگر جیسے نہ رہے، انسٹال نہ کیا جائے. تو دل ہمارا ایک سافٹ ویئر ہے، دل ہمارا ایک انجن ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن اب اس کے استعمال کی دین اسلام نے کیا پرکھ ہم کو دی ہے، کیا سکھائی ہے، اس پر غور کریں. حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی 41ویں آیت میں ارشاد فرمایا، اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم. کفار یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا ہے. کفار کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا ہے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی برائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب اللہ نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرتا. کن کے دلوں کو؟ جو کافر ہیں، کفار ہیں. کیسے کیسے ان کے دل کے معاملات ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے ناپاک دلوں پر مہر لگا دیا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض پڑ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو بڑھاتے رہتا ہے. ثم قست قلوبہم، ان کے دل سخت پتھر کی طرح ہو گئے ہیں. کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا قالوا قلوبنا غلف، وہ خود کہتے ہیں کہ اے جو ہمارے دل ان پر پردے پڑ گئے ہیں. فی قلوبہم ضیق، کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن آ گیا ہے. یہ کن کے دل ہے؟ یہ کفار کے دل ہے. ان کے اوپر یہ ساری چیزیں طاری ہوتی ہیں. حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ابن آدم کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے. دل کو پورے اعضاء پر امیر بنایا گیا ہے، اور وہ تمام کے اوپر جو ہے سو امیر ہے، بادشاہ ہے، اور تمام اعضاء اس کے جو ہے سو تمام رعایا ہے. یہ دل کا مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب دل کی حقیقت اگر ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں تو دل ایک سنوبری شکل کا، ایک چلغوزے کی طرح ہوتا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے. اس کی ظاہری حقیقت یہ ہے کہ وہ اندر سے اوپر سے کھوکھلا، اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک سیاہ رنگ کا خون ہوتا ہے. یہ دل انسانوں کی طرح جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اب اس کی حقیقت کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں. یہ تو ظاہری بات تھی، یہ دل ہے. دل کی حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے کہ دل حقیقی طور پر ایک روحانی، ایک ربانی لطیف شے ہے، جو حقائق و دقائق و اسرار کی معرفت کا محل ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راز کو رکھا ہے، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے. اور جسمانی قلب ہے جس کا تعلق ایسی چیز کا جو سے ادراک کرتا ہے جس کو خیال اور فہم سمجھ نہیں سکتی، سوچ نہیں سکتی. یہ دل کی حقیقت ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن میں اسی کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہے. جس کے پاس دل نہیں، قرآن اس کو نصیحت بھی نہیں کرتا. اگر یہ سنوبری گوشت ہی اگر مراد لیں تو یہ تو جانوروں اور تمام انسانوں کے پاس ہے. دل ہے تو یہ دل ہے جو سب کے پاس ہونا چاہیے. اب دل کے تعلق سے ایک فلسفانہ بیان سنیے. دل جو آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے جو شکل رکھتا ہے، بزرگان قوم، صوفیاء اکرام بتاتے ہیں کہ دل ایسا ہاتھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. اس کا تصور بتلاتے ہیں کہ دل ایک ایسا گھر ہے جس کے اندر دو حصے رکھ دیے گئے ہیں. ایک حصہ نار کا، اندھیرے کا ہوتا ہے، ایک حصہ نور کا، روشنی کا ہوتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ، ایک شیطان بھی پیدا کیا جاتا ہے.
جب بچہ روتا ہے تو سمجھ لینا کہ اسی وقت شیطان نے اس کو چھوا ہے. وہ جو شیطان پیدا ہوتا ہے ہمارے دل میں رہتا ہے, اس کو خناس اور حمزات کہتے ہیں, اور جو فرشتہ ہمارے ساتھ دل میں رکھا جاتا ہے وہ محافظ ہوتا ہے. یہ گھر جس کے دو حصے ہیں, اندھیرے کا حصہ شیطان کا ہوتا ہے, اجالے کا حصہ فرشتوں کا ہوتا ہے. اس دل کے گھر میں جنگ شروع ہوتی ہے. جنگ کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ شیطان کا وہ وزیر ہے, یہ جو نفس امارہ ہے, اس کے پاس پھر 90 سپاہی ہوتے ہیں جو اخلاق رذیلہ کو لے کر کھڑے رہتے ہیں, برے اخلاق کو لے کر کھڑے رہتے ہیں, اور فریبت جیسو تمام کے تمام رعایا ہوتی ہے, اور وہ سپاہی وہ اخلاق حمیدہ کو لے کر اس روح کے لیے لڑتے رہتے ہیں, اور وہ جب لڑنے پر سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ نفس مطمئنہ کا مقام حاصل کرتے ہیں. یہ دل کی جنگ چلتی رہتی ہے, یہ دل کا جو سو مسئلہ چلتے رہتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جنگ کے تعلق سے کہ دل کو بھی لوہے کی طرح زنگ لگ جاتا ہے, اس کو صاف کرتے رہنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ, تطہیر قلب کے لیے, دل کی صفائی کے لیے, اس دل میں چلنے والی جنگ کے لیے کیا ہتھیار ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, موت کو یاد کرتے رہو, قرآن کی تلاوت کرتے رہو. یہ دلوں کی پاکی کا سبب بنتا ہے. حاضرین گرامی, دل 3 طریقے کے ہوتے ہیں, دل رکھنے والے 3 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مومن کا دل, کافر کا دل, منافق کا دل. مومن کا دل وہ ہوتا ہے پاک ہو جاتے ہیں, پاک ہونے پر پہلا حکم یہ دیا جاتا ہے کہ تو غسل کر, تو فوراً غسل کرتا ہے. لیکن جو کلمہ اس نے پڑھا, اس کے کلمے کی تاثیر یہ ہے کہ زبان سے اقرار اسلام اور دل سے تصدیق قلب, قلب سے بھی ایمان تصدیق کرنا, یہ اس کو اصل میں پاک کرتا ہے. ظاہر میں تو کئی بار نہایا تھا, لیکن یہی چیز پاک کرنے والی ہوتی. حاضرین گرامی, دل کو فساد سے بچانے کے لیے ہم کو 4 چیزیں چھوڑنی چاہیے. دل کے اندر جو اخلاق رذیلہ کے بڑے بڑے جو سپاہی کڑے ہیں شیاطین کے, وہ 4 یہ ہیں کہ بڑی بڑی امیدیں کرنا, عبادت میں سستی اور جلدی کرنا, حسد پیدا کرنا, تکبر کرنا. یہ دل کے شیطان کے نفس امارہ کے 4 بڑے ہتھیار ہیں. اب ان کو کاٹنے کے لیے ان کا جواب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ امیدیں چھوٹی چھوٹی بنائیں. دنیا ہی چھوٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں, اچانک رکے اور فرمایا, دنیا 3 دن کی ہے, ایک دن جو گزر گیا, ایک دن جو آنے والا ہے, اور رکے. فرمایا کہ نہیں, دنیا 3 دن کی نہیں, بلکہ دنیا 3 ساعت کی ہے, 3 لمحوں کی ہے. ایک لمحہ گزر گیا, ایک لمحہ آنے والا ہے, اور ایک لمحہ جو چل رہا ہے جس کو ہم غنیمت جان لیں. پھر آگے بڑھے, پھر رکے, پھر فرمایا نہیں, دنیا 3 سانس کی ہے, ایک سانس جو آنے والی ہے جس کی خبر نہیں, اور ایک سانس جو چل رہی ہے, اس 4 سانس میں اللہ کا دم بھر لو, یہ غنیمت ہے. تو حاضرین گرامی, اسی سانس کو مد نظر رکھتے ہوئے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے سانسوں کی حفاظت کا حکم دیا اور فرمایا کہ اپنے سانسوں میں خدا کا نام بھر لو, ذکر اللہ سے اپنے سانسوں کو پاک کرو. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو پاک کرنے والی, جلیا دینے والی چیز ہے, ہر چیز کو, ہر برتن کو چمکانے والی چیز ہے, دل کے برتن کو چمکانے والی چیز خدا کا ذکر ہے. تطہیر قلب کے لیے اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے, قرآن کی تلاوت سب سے بڑی چیز ہے. حاضرین گرامی, اسی لیے تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا, در یاد حق باشید در ہما حال,
کہ ہر حالت میں اللہ کی یاد میں لگے رہو، یہاں تک کہ فرمایا کہ دست بکار دل بیار، کہ ہاتھ کام میں لگے ہو، دل یار میں لگا ہونا چاہیے، تبھی تطہیر قلب کی ہمیں صورت حاصل ہو سکتی ہے، ہماری دل کی پاکی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ دلوں کی پاکی اور دلوں کو اطمینان صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ جو آدمی کا دل اللہ کی یاد میں رہتا ہے، جو آدمی کی زبان اللہ کی یاد میں رہتی ہے، وہ آدمی گویا کہ نماز میں رہتا ہے، وہ مقام ہے اللہ کے ذکر کا۔ یہ ہے ذکر اللہ کی کیفیت، یہ ہے تطہیر قلب کی کیفیت۔ اللہ کا ذکر تقوی کی کنجی ہے فرمایا گیا۔ حاضرین گرامی، بدنی طہارت کو حاصل کرنے کے لیے ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں، مطلق پانی کی ضرورت ہوتی ہے جسم کی پاکی کے لیے، لیکن دل کی طہارت کے لیے توحید کے خالص پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جو لا الہ الا اللہ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور طریق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قلب کو پاک کرنے کا صوفیاء کا ایک اور نظم، ایک اور طریقہ کار تھا۔ صوفیاء اکرام اکثر پاکی پر پاکی حاصل کرتے تھے، وضو پر وضو حاصل کرتے تھے، ظاہر کی پاکی میں لگ جاتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سامنے ندی ہے، 5 وقت تم اس میں غسل کرتے ہو، کیا تمہارے جسم پر کوئی گندگی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اسی طریقے سے یہ پاکی سب سے جیسا اچھی ہے، 5 وقت نماز پڑھتے ہو، وہ پاکی ایسی پاکی ہوتی ہے کہ دل پاک اور شفاف ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر وہ چیز ہے۔ تو وہ جو ظاہری پاکی بھی حضور نے بتلائی ہے کہ 5 مرتبہ نہا لیا کرو، پاکی پر پاکی حاصل کرو، یہ چیز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم علی الوضوء یحبک حافظک، اللہ تعالیٰ جو تمہارا حافظ ہے، جو تمہارا حفاظت کرنے والا ہے، وہ تم کو کب چاہتا ہے؟ جب تم وضو پر وضو کرتے چلے جاتے ہو۔ جو لوگ ظاہر کی طہارت پر زور دیتے ہیں، ظاہر پہ وضو پر وضو کرتے ہیں، طہارت پر طہارت حاصل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ وضو کے اعضاء سے باطن کے طہارت اور تصور جو پیدا ہوتا ہے، اس سے دل کی تمام اندھیرے راستے مٹنے لگتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ایک واقعہ ایک بزرگ کا آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پہلے کے زمانے کے ولی اللہ گزرے، مسجد میں تھے، رات کے وقت آپ ناپاک ہو جاتے ہیں، احتلام آپ کو ہو جاتا ہے، آپ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ سوتے وقت احتلام ہونا ہر انسان کو، ہر بشر کو یہ چیز گزرتی ہے، لیکن آپ نے اپنے دماغ پر ایک زور بات ڈال دی، سونا موت کی نشانی ہے، موت کی بہن ہے۔ قریب ناپاک رہ گیا، میں موت کے قریب ناپاک سو گیا، کیسے ہو گیا؟ مسجد میں وہ بھی گئے، فوراً غسل خانے میں نہانا شروع کیے، دن رات نہاتے چلے گئے، 60-70 مرتبہ نہا لیا، یہاں تک کہ غسل خانے میں پانی میں ہی ان کی موت واقع ہو۔ سوچئے کس پاکی کو ان کے دل و دماغ پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال رکھا تھا، کون سی پاکی حاصل کرنے میں انہوں نے کون سی پاکی حاصل کر لی، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ ابو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک بیماری کی حالت سے گزر رہے تھے، نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو 60 مرتبہ آپ وضو کرتے ہیں اور اسی وضو کے بعد پھر آپ نماز پڑھنے کے بعد انتقال فرما جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پاکی پر پاکی حاصل کرنا، اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ مسجد جا رہے تھے، دل سے آواز آئی ظاہر کو پاک کیا ہے، باطن کو بھی پاک کر لے۔ وہ گھر گئے، سب لٹا دیا اور اس کے بعد 1 سال تک ایک کپڑوں پر زندگی گزاری۔ ایک مرتبہ جنید بغدادی مل گئے، کہا کہ تم نے جو پاکی حاصل کی ہے، ہم نے وہ پاکی اب تک حاصل نہیں کی۔
یہ پاکی کا مقام ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دل دیا ہے، اس دل کا صحیح استعمال بھی اللہ ہم کو دے دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول و مہدی کے صدقے سے اللہ ہمارے سینوں میں